دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، یعنی بچوں کی دنیا، اور آج بھی مدبر بھائی کے ساتھ ہوں گے آپ کے اور ہمارے بہت اچھے دوست ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر ببلو۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج آپ کچھ بدلے سے لگ رہے ہیں۔ مدبر بھائی، اس پہ میں تو یہی کہوں گا کہ بوجھیں تو جانیں۔ اچھا، بوجھو تو جانے اگر بات ہے تو آپ نے اپنے بالوں کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ نہیں پھر آپ کی ٹوپی نہیں ہے نا؟ نہیں، ٹوپی بھی وہی والی ہے۔ اچھا، اب میں سمجھا آپ نے نیا چشمہ خریدا ہے۔ جی بالکل۔ پہلے آپ لال رنگ کا چشمہ پہنتے تھے نا، اب آپ نے نیلے رنگ کی نکلی ہے۔ بالکل صحیح پہچانا۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، آپ نئے چشمے کے ساتھ اب ہمارے اس پروگرام کا پہلا سوال دیکھیں، شاید زیادہ صاف نظر آئے گا۔ آج کا پہلا سوال ہے یو کے سے، جو ہمیں انایا نے بھیجا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ انایا کیا جاننا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام انایا ہے اور میرے لیے پوچھنا ہے کیوں ہم صدقہ دیتے ہیں۔ انایا نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ ہم صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ انسان کو دیا ہوا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، خواہ وہ ایک پانی کا گلاس ہو یا رہنے کے لیے بڑا سا محل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، پاکیزہ چیزیں خرچ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کی مدد سے کماتے ہیں، اس میں سے ہمیں کچھ اللہ کے بندوں کے لیے واپس بھی دینا چاہیے، تاکہ ہمارے اموال میں برکت ڈلے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا فرمایا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر یعنی کہ فائدہ بھی بتا دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں انعام بھی دے گا۔ ایک مثال ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے گناہ کر لیتا ہے، اور صدقے سے انسان کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، یعنی کہ جو صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، صدقہ اس طرح گناہوں کو پاک کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ جی، تو ہم صدقہ کیوں دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی میں نے کہا ہم صدقہ کیوں دیتے ہیں، کچھ یاد رہا آپ کو؟ مجھے یاد نہیں رہا مدبر بھائی، میرا حافظہ تو کمزور ہے ہی، آج مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ تو پروگرام سے پہلے آپ کو کھانا کھا کے آنا چاہیے تھا نا۔ چلیں اب پروگرام کے بعد ہم مل کے کھانا کھائیں گے، اور آپ ایک کام کریں، آپ بادام بھی ساتھ کھا لیجئے گا، حافظے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جی آپ دوبارہ بتائیں جواب، میں توجہ سے سنوں گا، اور بچکان آپ بھی سنیں۔ جی، تو ہم صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ میاں نے ہمیں کتنی اچھی چیزیں دی ہیں، گھر بار دیا ہے، ہمیں کھانے پینے کو بہت سی اچھی چیزیں دی ہیں، پھر ہمارے پاس کتنے اچھے کھلونے ہوتے ہیں اپنے پسند کے، تو اس طرح بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا، یا مثلاً سیلاب وغیرہ آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بہت مشکلوں میں ہوتے ہیں لوگ، تو ان کے لیے ہم اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے نکالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو اس لیے ہم صدقہ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں پر بہت سے فضل کرتا ہے، انہیں انعام دیتا ہے اور ان کے گناہ بخشتا ہے۔ تو یہ سب فائدے اور فضل ہیں جو صدقہ دینے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی مدد بھی ہوتی رہتی ہے۔
डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ठीक है मुदब्बर भाई, आपको पता है बहुत से लोग अपने घर में सदका बॉक्स रखते हैं, एक छोटा सा गल्ला रखते हैं जिसमें वो सदके के पैसे डालते हैं। जब भी ख्याल आए उसमें पैसा डाल देते हैं। इस तरह आदत भी पड़ती है सदका देने की, और जब भी ख्याल आए उस वक्त सदका निकालना आसान भी हो जाता है। वरना यूं होता है कि किसी ना किसी वक्त ख्याल आता है लेकिन फिर भूल जाता है इंसान। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई सदका बॉक्स रखने की, और भूख के बावजूद आपने इतनी अच्छी तवज्जो दी। जी, आपने कहा था ना कि सब्र करें, तो मुझे याद आया कि सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए मैं मीठा खाने के लिए सब्र कर रहा हूँ। खाने के बाद मीठे में क्या होगा? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन वैसे मैंने आज थोड़े से लड्डू यहाँ पर देखे थे, तो हम बाद में इंशाल्लाह लड्डू भी खाएंगे खाने के बाद। लेकिन अब हम पहले जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल है अजीज़ा हिब्बा मलिक का, और देखते हैं कि हिब्बा मलिक ने हमसे क्या सवाल किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिब्बा मलिक और मैं आशकाश जमात अमेरिका से हूँ, और मेरा सवाल है हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? जज़ाकल्लाह। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब हम अब देखते हैं। ये कितना ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब देखते हैं। जज़ाकल्लाह मुतबर भाई। प्यारे बच्चों, जब हमें कोई तोहफ़ा देता है तो हम तोहफ़ा देने वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह मियाँ है, इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज़ पाबंदी से अदा करें। एक अहमदी बच्ची ने हुज़ूर से सवाल किया था कि हम नमाज़ क्यों पढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्यारे आका का जवाब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हैं, अल्लाह ताला हमें पैदा किया, हमें इतनी चीज़ें दी, हम अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन मानते हैं ना। उसने हमें पैदा किया, उसने हमारी परवरिश की, हमें अच्छे माँ बाप अदा किए जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें हमारे लिए पढ़ने के मौके पैदा किए, हमें खाने के मौके पैदा किए, और बहुत सारी चीज़ें। किसी को कोई गरीब है तो वो भी अपने हालात में खुश है, अमीर है तो वो भी खुश है, लेकिन बहुत सारी बातें हर एक के हालात के मुताबिक हैं। तो बहरहाल ये सहूलतें सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं ना, तो उसका शुक्र अदा करने के लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर उससे अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा होता है। फिर अल्लाह ताला कहता है और भी इनामात मैं तुम्हें दूँगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें ये फ़र्ज़ किया कि मेरी इबादत करो, बल्कि बताया कि तुम लोगों के पैदा करने का मकसद भी ये है कि दुनिया में आए हो तो सिर्फ खा पी के जानवरों की खाते पीते तो जानवर भी हैं ना, दूसरे जानवर भी खाते पीते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम ये है कि अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करो, अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनो, और शुक्रगुज़ारी का एक तरीका ये भी है कि उसकी इबादत करो, बल्कि सबसे बड़ा मकसद यही है उसकी इबादत करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें और नवाजे और इनामात दे। ठीक, आइए चलते हैं वापस मुतबर भाई और डॉक्टर बबलू के पास। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये सवाल था जो हमें मिला था। और प्यारे बच्चों, नमाज वो इबादत है जिसका अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में हुक्म दिया है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नमाज हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी एक वजह हमने ये सीखी है कि अल्लाह ताला का हम नमाज में शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनके बगैर हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते थे, और फिर इतनी हमारी ख्वाहिश हैं जिनको अल्लाह ताला पूरी करता है। इसलिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग मेरा शुक्र अदा करते हैं मैं उनको और ज़्यादा देता हूँ। फिर नमाज में हम दुआ करते हैं,
اور دعا کے بارے میں ہی اور سجدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. تو سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اس میں دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں, جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں, جو ہمارے دوستوں کے لیے اور قریبیوں کے لیے ان کی صحت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اور پھر آخری چیز اور آخری ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر اس کے بندے اس سے پیار کرتے ہیں تو ان کے پیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھا کریں. جی ڈاکٹر صاحب. جیسے ہمارے امی ابو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں, ان کی باتیں مانتے ہیں, اسی طرح ہم اللہ میاں کی بات بھی مانتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں بھی ہم سے بہت پیار کرتا ہے, ہمارے امی ابو سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. جی یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف اس پروگرام کے, اور یہ سوال ہمیں عاقب نے UK سے بھیجا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عزیزم عاقب کا کیا سوال ہے. میرا نام عاقب ہے اور میرا سوال ہے اللہ میاں نبی کیسے بناتا ہے؟ پیارے بچوں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے دنیا کی ہر قوم کے پاس نبی بھیجے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آتے تھے. تو اب عاقب یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو کیسے نبی بناتا تھا. تو اس کے بارے میں ہمارے جو دو ساتھی ہیں ذکی اور فاتح, انہوں نے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذکی اور فاتح کو کیا پتہ چلا. بھائی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نبی کو کیسے بناتا ہے؟ ذکی مجھے صحیح طرح تو نہیں پتہ, لیکن ہاں جی وہ اپنے پاک اور پیارے میں سے جسے چاہے وہ نبی بنا لیتا ہے. لیکن اس سوال کا جواب ہمیں پھر بھی مربی صاحب سے پوچھنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, آؤ مربی صاحب کے پاس جاتے ہیں. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا, یہاں کھلا ہے علم کا رستہ, دیکھو آنکھیں کھولو, پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو, دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مربی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیسے آنا ہوا؟ مربی صاحب بچوں کا ایک سوال ہے, کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ جی ضرور, آئیں سوال حل کرتے ہیں. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا, یہاں کھلا ہے علم کا رستہ, دیکھو آنکھیں کھولو, پوچھ کے دیکھو. ہاں جی, تو کیا سوال ہے بچوں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کیسے بناتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کو ہم اس طرح بھی حل کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں جس طرح کہ نارمل سپورٹس ہیں, ٹیم سپورٹس ہیں, اس میں ایک کوچ ہوتا ہے اور وہ کوچ ایک ٹیم کیپٹن کو چوز کرتا ہے, اور وہ ٹیم کیپٹن کے تھرو لوگوں تک یعنی ٹیم تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے اور اپنا مقصد پہنچاتا ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ اپنا ایک بندہ چوز کرتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائے. اور پھر اگر دیکھیں کہ وہ بندہ کیسے چوز کرتا ہے, وہ بندہ اس طرح چوز کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اس میں نیک صلاحیتیں کون سی ہیں. یعنی جو صلاحیتیں ایک نبی میں ہوتی ہیں وہ ایک عام انسان میں نہیں ہوتی. اسی طرح جو صلاحیتیں ایک ٹیم کیپٹن میں ہوتی ہیں وہ دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتی, یعنی دوسرے ٹیم ممبران میں نہیں ہوتی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو نبی ہے اس کا مقصد کیا ہے, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے دوری جب لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو لوگوں کو خدا تعالیٰ کے قریب لانا, اور خدا تعالیٰ کے قریب لانا لوگوں کو نبی ایسے کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پاتا ہے, وحی پاتا ہے, تو اس طرح وہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کے قریب لاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ جب لوگ خدا تعالیٰ سے دور ہو جائیں تب بھی ایک نبی آتا ہے. یہ اصل مقصد ہے ایک نبی کا. جزاک اللہ مربی صاحب. ذکی اب سمجھ آئی؟
ہاں جی، اب سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اور کن کو نبی بناتا ہے۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا۔ تو بچوں یہ تھا جواب کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کب اور کیسے چنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کب اور کیوں چنتا ہے؟ جب دنیا کے لوگ برائیاں زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتے ہیں اور صرف دنیا کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایک نبی بناتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ نبی کو نبی کب بناتا ہے یا کیسے بناتا ہے؟ کیسے بناتا ہے یہ آپ کو ہی بتانا پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے نا، میرا حافظہ بہت کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو اس طرح بتاتا ہے کہ وہ اپنے نبی سے خود مخاطب ہو کے اس سے کلام کرتا ہے۔ یعنی جب دنیا میں برائیاں پھیل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے نیک اور سب سے پیارے بندے کو خود مخاطب کرتا ہے، یعنی اسے الہام کرتا ہے اور اسے بار بار سچے خواب دکھاتا ہے جسے رویا کہتے ہیں، اور بار بار الہام کرتا ہے اور اس کو یہ کام دیتا ہے کہ اپنی قوم کو جا کے اچھی باتوں کی تلقین کرے اور اپنی قوم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ مسلسل اپنے نبی کو دیتا رہتا ہے وہ پیغامات اپنی قوم تک پہنچائے۔ تو ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کس طرح نبی کو نبی بناتا ہے؟ الہام، کشف اور رویا کے ذریعے بار بار پیغام دے کے۔ بہت اچھے، بالکل اسی طرح۔ اور جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اب آج کا پروگرام پھر مکمل ہو گیا ہے، تو بچوں آپ بھی ہمیں اپنے سوال بھیجیں جس طرح آج 3 بچوں نے ہمیں اپنے سوال بھیجے ہیں۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ ویڈیو بنائیں اپنے سوالوں کی تو آپ کا موبائل فون جو ہے وہ لینڈسکیپ میں ہو، یعنی اس طرح ہو، نہ کہ اس طرح، اور جو واٹس ایپ کا نمبر نیچے دیا جا رہا ہے اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ دوبارہ ہمارے بچوں کو خدا حافظ کہہ دیجیے۔ اور بچگان آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی امی ابو کا خیال رکھیں، ہمیں اسی طرح سوال بھیجتے رہیں، اور اب ہمیں اجازت دیں کیونکہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔